میں روٹی کھاتے ہوئے بغور اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنی ایک روٹی پکانے کے بعد اس نے 2 زائد روٹیاں پکا کر دسترخوان میں لپیٹ دی۔ نہ جانے کس یار کے لیے روٹی پکا کر رکھتی ہے۔ دوپہر کے وقت دسترخوان خالی ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی تو اچار ڈالا تھا، اچار کا ڈبہ بھی خالی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بچے کی کمائی جانے کس پر لٹا رہی ہے۔ پچھلے کمرے سے سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، اس کی سرگوشیاں میرے دل کو کھاتی جاتی ہیں۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بدلی بدلی تو مجھے بھی لگ رہی تھی۔ دوپٹے کی بالکل مارے نکلی صبح جیسی کنگھی چوٹی کیے سیدھی مانگ کے ساتھ چمکتا چہرہ۔ میں نے آج کتنے دنوں کے بعد غور سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ یوں چمکتا تو نہ تھا، نہ آسودگی اور کاموں کے بوجھ سے تھکی ہاری ایک عورت یوں مطمئن رہنے لگی تھی۔ کچھ تو تھا جو اس کے چہرے کی چمک کا باعث بن گیا تھا۔ بستر پر بچھی چادریں صاف رہنے لگی تھی، پرانی اور گھسی ہوئی چادریں بھی اگر صاف ہوں، مائع لگی ہو تو گھر اجلا جلا دکھنے لگتا ہے، یوں جیسے چاندنی کمروں میں اتر آئی تھی۔ صحن کے کونے میں بنا باورچی خانہ بھی اس کی طرح بدلا بدلا سا تھا۔ چولہے کے گرد بکھری راکھ سمٹنے لگی تھی۔ بیلنا چکلا جو یوں ہی چولہے کے گرد لوٹے رہتے تھے، اب پر چھتی پر دولہا بن کر بیٹھتے۔ بکھرا خشک آٹا یوں سمیٹ کر واپس خشکے والے ڈبے میں ڈالتی جیسے مانگ کا سندور ہو۔ آٹے کا کئی سال پرانا کہتر سفید رومال کے نیچے لکڑی کی چوکی پر معتبر بنا بیٹھا تھا جیسے گھر کا بوڑھا بزرگ۔ میں صبح کا گیا شام کو تھکا ہارا گھر آتا، میری خود سے ملاقات بھی کم کم ہی ہوا کرتی تھی، اس کی طرف دھیان کیا کرتا۔ اماں کی کئی دن کی شکایت پر آج غور سے دیکھا تو جانا بدلی بدلی تو وہ تھی اور اس کے طور بھی، مگر لٹانا اس نے کیا تھا، اور پھر لٹانے کو اس گھر میں رکھا بھی کیا تھا۔ میری کمائی ہی کتنی تھی؟ ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان جس سے بمشکل دال روٹی چلتی، وہ تو الٹا سلائی کر کے میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ جب سے اس نے سلائی کا کام شروع کیا تھا گھر کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ کئی دن اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اماں کے کہنے میں آ کر میں اس کی نگرانی کرنے لگا، کان لگا کر اس کی سرگوشیاں سننے لگا۔ اس کا یار جس سے وہ باتیں کرتی تھی، میں تو اس کے مقابل کچھ بھی نہیں تھا، وہ اسے پسند آ گئی تھی اور اس کی روٹیاں بھی، تبھی تو وہ روزانہ اس سے مانگنے چلا آتا۔ اس کی سرگوشیوں نے میرے دل کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ میرا دل میری آنکھوں کے راستے رسنے لگا۔ اس کا ذائقہ میٹھے آم جیسا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، مستانی جی سے سلائی کا کام لینے گئی، وہ تو ہر وقت تیری ہی باتیں کرتی ہیں، جانے تو نے کیا گھول کر پلا دیا ہے انہیں، ہر بات تیری، تجھ سے شروع تجھ پر ہی ختم، ہر وقت تیریاں گلاں، لگتا ہے تو بہت پیار کرتا ہے ان سے۔ پیارا تو مجھے بھی بہت ہے، سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے کاکے سے بھی زیادہ۔ مستانی جی کہتی ہیں تو بھیس بدل کر ملنے چلا آتا ہے۔ دیکھ میں گھر ہر وقت صاف رکھتی ہوں، جانے کب تو چلا آئے، ڈرتی ہوں یہ نہ ہو میں پہچان نہ پاؤں، اشارہ کر دینا، دیکھ مجھ سے بھول نہ ہو جائے، چوک نہ جاؤں تو کر دے گا نا اشارہ۔ اس کی یہ بات سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر دم سادے میں سنتا رہا۔ اس کے اظہار محبت، اس کی بے تابیاں، اس کی باتیں کچھ عجیب سی تھیں، لہجے کی نمی میں سمندر گھلے تھے۔ میں اس کی باتیں سنتا ان سمندروں میں ڈوب رہا تھا۔ میرا بھی دل کرتا ہے تجھ سے بہت سی باتیں کروں، مگر کیا کروں، مجھ پر 4 جماعتیں پاس کو باتیں کرنی ہی نہیں آتی۔ ایک بات ضرور تجھے کہنی ہے، میں نے بیاہ سے پہلے روٹی سے زیادہ بھوک کھائی ہے، جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں بھوک سے زیادہ جان چھوٹ گئی ہے۔ بھوکے پیٹ کی درد ذہ سی بھی ظالم تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ تیرے بنائے نائب نے مجھے ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا، میں کس طرح سے تیرا شکریہ ادا کروں۔ 3 وقت کی روٹی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ مجھ فاقو ماری سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اتنے میں گلی سے صدا آئی، اللہ کے نام پر بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ باتیں کرتی کرتی تڑپ کر اٹھی، تسبیح چوم کر ماتھے سے لگائی، دسترخوان میں لپٹی وہی 2 زائد روٹیاں اٹھائیں، ان پر اچار رکھا اور فقیر کے حوالے کر دی۔ اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا مگر تم نے انکار کر دیا۔ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں بھلا کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، آپ تو خود رب العالمین ہیں،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانے کا سوال کیا تھا مگر تم نے انکار کر دیا، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو اسے اس کا اجر میرے پاس پاتے۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے استانی جی کی سنائی اس حدیث کا ذکر کیا تھا جسے اس وقت نیند سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے سنا اور پھر صبح بھول گیا۔ میں روتا تڑپتا رہا، شک اور بدظنی کی وہ ایک نگاہ بھی کی آنکھ پھوٹ ہی جاتی مگر اس کی سفارش مجھے بچا گئی۔ میں جان گیا تھا، اچھی طرح جان گیا تھا اس کے یار کو اور اس کے بدلے اتوار کو بھی۔ اس کا عاجزانہ شکر اسے پسند آ گیا تھا۔ وہ کھانا مانگنے چلا آیا اور پھر مستقل اس کا مہمان بن گیا۔ وہ خوش قسمت تھی، اس نے اسے چوکنے نہیں دیا تھا۔ وہ 2 روٹیاں زائد نہیں تھیں، وہی 2 تو کام کی تھیں۔